اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومن حضرات، مجلس اعلیٰ مظلوم کربلا دی شروع ہو گئی ہے. جتا جتا آواز ویندا پیا جلد جلد مجلس اعلیٰ مظلوم کربلا دی پہنچ کے ثواب درائد حاصل کرو. مومن حضرات، مجلس اعلیٰ مظلوم کربلا دی شروع ہو گئی ہے. جتا جتا آواز ویندا پیا جلد مجلس امام حسین بادشاہ دی پہنچ کے ثواب درائد حاصل کرو. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی فی سبیل اللہ. حسینیات زندہ باد، یزیدیات مرد آباد. آل محمد دشمن تلالہ بے شمار لعنتنا. صلوات معاذ بلند پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن میں پیادہ قانون فوج دی برتی دا اے تاریخ
دینا کم از کم ہوئے عمر 18 سال حکومتی کر دینا کم از کم ہوئے عمر 18 سال تے ماں صدق حسین دے اسرد جڑا کر گیا قیم مثال روڑا ماتمی جڑا ماں کو ماں رہے سال سکتا ہوا جڑی لاکھ لو دے ویلال بسم اللہ کرا دیا دے پردے ہوئے جڑا ماں کو ماں نہیں سال سکتا رڑی جاگ لو لاکھ دے بزرگ دیکھ بندہ داگی او پڑھنا چاہتا بزرگ پڑھ دیں جتا مجلس شادی شروع ہوئے میری گال کلاد رکھائے بھر کے مشکزہ آیا پانی دا مستورا ویچا بھجوائے کیوں متائی ہوئے ویچ مجلس دے سنگر دی اجڑی آیا مائے متائی سنگر پانی آیا چا منگے اتھو کول نہیں دریا بسم اللہ کرام سوائے ہم نے شکریہ دنیا میں ایک رات دا مہمان اکبر دا غریب بابا سوڑیا سوا گئے سوڑیا مکاڑا ہو گیا ذکر بدلن دا متحاج نہیں ہوندہ سارا دین دے تھکے عزادار ماتمی علماء نہیں پڑھا حسین بادشاہ اصغر کو چاہ کے چھوٹی اولاد کربلا دے میدان وچ گھننا ہے میرا میدان وچ گھننا ہے کمینے نے کیا دن حسین تھک پیے قرآن میں لگی دیا گئے بسم اللہ کرنا حسین تھک پیے قرآن میں لگی دیا گئے چھوٹی اولاد نے قرآن دنائے بھیجا حسین بادشاہ دے پاس دیکھ کے لوگوں قرآن نہیں نہ تک قرآن دا ایک وار کے سیادہ دے نالے ترائے لیا دا تسید ایک گھٹ پانی دا دو ویرن پانی دا نائے کمینے دیکھ کے دن حسین تاس آپ کو لگے نہ اصغر دا کریں دیں دیکھ کے دن حسین یہ اصغر پانی منگے نا اسا پانی ضرور لے سو چون چکر جلا کر اصغر پانی منگے اسا پانی ضرور لے سو بھجن پانی دا لائے جیویں جو حسین بادشاہ اصغر کو حتہ تے چاہی کھڑانا پتر دا مو چمیس رو کیا دے اصغر پانی منگ دیں اگر بابا تو آپ انصاف نہ نصاف میں اکبر بھرا دے قاتلہ تو پانی کیویں منگا بسم اللہ کرامائیں اکبر بھرا دے قاتلہ تو پانی کیویں منگا دیکھ کہہ دے میں چاچے عباس دے قاتلہ تو پانی کیویں منگا چھوٹی اولاد علیہ مسلمان بھائی کے چوکہ دے اعتراض کریں دیں جو شیعہ روندیں شیعہ ماتم کریں دیں ایک کیوں نہیں آدھا جو شیعہ مار کیوں نہیں ویدہ چھوٹی اولاد علیہ ہو حسین جی میں اس کر بھتا تے چاہی کھڑانا دیکھ کہہ دے میرا لال پانی منگ بجن پانی منگن دا لا اس کر دیوان بابا ہی نہیں میں کو کربلا دی گرم ریت سما اسگر دی آواز علی میں پانی میں منگا جی میں ڈالی بطول حق بنا گئی ہے بسم اللہ کرا چھوٹی اولاد علیہ حسین اپنا بال آئی بابا جی کربلا دے میدان بچھائی چھوٹی اولاد علیہ اسگر کتے سمایت بھائی جان اسگر طرف آئے لوگاں دے پاسے دیکھا دے لوگو میرا بابا سچے ہی گھڑ پانی دا دیو جتا پانی دا نائے فوڑی چھمچل مچ گئی ایک بیک دیکھ کیا دا دیو چا چوکھا پیسی بچلے میرے عمر بن ساتھ دے وجہ ظالمی اے آدھے ونجے حلمر کو ساتھ فوڑی چھمچل مچ ویسی ایسا باغی حلو ویسو بھجل باغی دا نائے ایک ظالم ٹورے
اتھا آئے جی تحمور کمینہ ستا پیا ہے بھائی جان اپنے خیمے ستا پیے جنگ تا مک گئی ہے نا یاد عباس تریہ کو نے اپنے خیمے ستا پیے فوجی کول گیا ٹھوکر مار کے دے اٹھی تک عمر ابن سعد سدے آدھے جنگ تا غازی تو بعد مک نہیں گئی آدھے جنگ مکی نہیں جنگ ہون شروع تھئی ہے چھوٹی اولادہ دے کہ کڑا دے حسین چھی ماں دا اصغر چاہ کے کربلا دے میدان چاہ گئے بسم اللہ کرا مجھے لگے نا 6 مہینہ دا لال چاہ کے حسین بادشاہ بابا کربلا دے میدان چاہ گئے چھوٹی اولادہ لے ہو ایک مہینہ ٹورے بھائی جان اتھا آئے جتا عمر بن سعد بیٹھا اللہ نے تلالت کرے حرمل دے دیکھ کے دے حرمل آدھے کیوں سدئی سجڑنا مقصد مطلب آدھے سامنے دیکھنا حسین 6 ماہ دا لال چاہ کے بھائی جان دیکھ کے کھڑا دے 6 ماہ دا لال چاہ کے حسین کربلا دے میدان گھن آئے چوڑ چاکلو میدان دا نہ آئے دیکھ کے دے کیا کرنا ہے دے بچے کو تیر مار بھائی جان توڑی جو ظالم آئینا کان کر گئے دیکھ کے دے شرم نہیں دی کربلا دے میدان دیکھ کے دے میں شازی نہ لڑا لیا میں کچھ 6 مہینہ دے اسگا نہ لڑے دے ہو ظالم دیکھ کے دے جتی جنگ ہر ویسو فوج جھل چل مچ ویسی بچانی کو رائے تے بسرے جو جگیران دا لالا کی تانے اے ظالم دا پوت لالا چچائے میں امتزا کرا میں کرے ہی نہیں پڑا جو تیر کتنا وزنی آئی مومنہ تے دل بھائی جان نرہ مومن بھائیوں کو جا کھڑا چاہنا تیر دا وزن لالا دھیر آئی صغیر دا وزن تھوڑا ہی ازالن تیر کمان چاہے چھوٹی اولاد علیہ اصغر دے گل دا نشانہ پڑا بھائی جان سارا منظر اصغر دی ماں امراء القیس دی دی دروازے تیرے دی کھڑی ہے ایو میری سینے جے دے جے دی پیو تیر کمان رکھا چھوٹی اولاد علیہ اصغر دی ماں ٹوری ہے میرا تیر کمان چاہے حرمل دے گل دا نشانہ بڑھائیس دیکھ کے کھڑی آدھی اصغر ماں جنگ پہ کریں دی آئی چھوٹی اولاد علیہ جنگ دلائے فضا تھیں ٹوری اتائیے بھائی جان جتا میری آلیہ سین بیٹھی آئی حکل مار کیا دی آلیہ اجڑ دی پئے بھر جائی جنگ تے چڑ گئی آئی چوڑ چاکل جنگ دلائے میری سین کول آئیے دیکھ کے دی بھر جائی اما کیا پہ کریں دی ہے بی بی آدھے ہٹوانی نہ میرے حسین کو غریب سمجھے رو لوگ کہا جب میرے اصغر دا کہنا جرم ہے بی بی آدھے منگا تا جوان دیا کندیاں دے درمیان ہی کڑ پانی دیس ویرل پانی دا نائے علی دی دی رونی ہے حکل مار کہا جے نراز نہ تھی ایک دفعہ میڈو لیک نسا تو کہیں دی دی ہے چکہ جلے اگزنہ ایک دفعہ میڈو لیک نسا تو کہیں دی دی ہے بی بی آدھے میں امراء القیس دی دی ہے دیکھ کہا جے میڈو لیک نسا میں کہیں دی دی ہے اصغر دی ماں و باپ لوگ کہا جے تو حیدر قرار دی دی ہے چچا حیدر قرار دی دی نہ لائے بی بی آدھے عورتہ تے جہاد واجب ہونا رو رو کے کھڑی آدھے میں نے اصغر لوکھا للاویا بی بی آدھے عورتہ تے جہاد واجب ہونا میں نے غازی دے بازو کلم لتھی وینا بابا جی رو کے آدھے تاریخ لکھی دی پئیے کمینہ لکھنے سے حسین ایڈا غریب ہوئی چھوٹی اولاد علیہ کربلا دے میدان وچ علی و بطول دے دیاں جنگ کیتی ہے جب اسی جنگ دا نائے تیر کمان زمین تے سٹیس نویت قدمہ تے رکھیس رو رکھا دے لڑنی نا دیکھانے مرین دے کی نہیں چھوٹی اولاد علیہ حوصلہ دیکھ بھائی جان کربلا علیہ مامدہ بھائی جان ماں دروازے تے دیتی کھڑی ہے ازالن دے بچے تیر مارن دے ارادہ کیتا ہے اصغر دی ماں رونی ہے دیکھ کیا دے اصغر تیر آدھا پئی یہ تیر تیکو بابے کو لگ پیا ہوا تو میں ماں نہ پرسا چھوٹی اولاد علیہ بزرگی میں پڑھا بابا جی نے ظالم دے بچے تیر مارے چھوٹی اولاد علیہ اصغر دے گالی چلا گئے بابا جی حسین دا بہادر زخمی تھائے چھوٹی اولاد علیہ آگا نسیم باز فرمیدہ بابا جی لاہور علیہ او پر جن جو حسین بادشاہ اصغر کو مضبوطی نہ لپکڑا والا جن تیر بنیا حسین دا اصغر نہ لگا بنیا اور چھوٹی اولاد علیہ تیر لگے بابا اصغر کو نمانیاں لگئی حسین بادشاہ دو نچیس حسین دی آواز دی اصغر پانی پیتے ہی آدھے بابا تو نسا ہون تینا ہاتھ بچ گئے غریب آدھے ہون میری اللہ راسن مات راضی ہے چھوٹی اولاد علیہ کٹھے پتر کچھائے غریب
بھائی جان گٹھے پتر کو چائے غریب خیمال پاس چل جلالا مکلب ما لکھوی چھوٹی اولاد علیہ دی موت کو مچھلی دی موت نال تشبیح دیتی ہے علامہ سے فرمینے ہیں جاہل مچھلی پھاڑی تو باہر آدھی ہے پہلے تڑو دی ہے جاہل تڑے بنی سکتی ہے چھوٹی اولاد علیہ ورکتا تبدیل کرے دی ہے بسم اللہ کرا نو کرا بابا جی علامہ سے فرمینے ہیں پہلے مچھلی پھاڑی تو باہر آدھی ہے چھوٹی اولاد لجل پانی تو باہر آدھی ہے پہلے تڑپ دی ہے ویرن جائے تڑپ نہیں سکتی ورکتا تبدیل کرے دی ہے جیل کرتا تبدیل کر سکتی ہے چور چاکلے علمو کھلے دی ہے تبادی کرے دی ہے چاچا سے حسین بادشاہ دے اسگاہ دی کہری حالت ہے چھوٹی اولاد لے پھیل تپیو درہتا دے تڑپ دا گئے چاچا صحیح دار تڑپ نہیں سکتا ورکتا تبدیل کرے دا چھوٹی اولاد لے جل کرتا تبدیل نہیں کر سکتا عمر مور کھلے نہیں دا باندی کرے دا اکل مار کیا دے ماں اور بچڑے تیرا دیئے رو رو کیا دے بابا اور دین باج پوسیا بسم اللہ کرا نوکرا بسم اللہ کرا کیا دے بابا اور دین باج پوسیا چھوٹی اولاد علی حوصلہ دے کربلا لیا ماوید چاچا سیا حسین بادشاہ کے یا ماوید سوکے چور چالا اسگر گچا کے خیمال پاس گر ہے ویرہ کرمال کیا دے ماں جی عمر بنی ماں دے کیا دے اسگر دی ماں کھر گئی ہے اوکھو آنکھ بچڑا پھاڑی پی گئی ہے بچڑا سبھال ویرہ بچڑے دھنا ہے فزا کھولا کھوتی ہے اکل مار کیا دے اسگر دی ماں بجا
رأفته ورحمته ودعاءه وخيره واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيرته ومواليه ومحبيه رب صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ مبدع الانوار ومولج اللیل فی النہار الذی لمحب علی غفار ولمبغضہ جبار وقہار والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الہدى سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على أخیہ ووصیہ وناصر دینہ الامام المظفر والشجاع الغضنفر اخ الرسول زوج البطول سیف اللہ المسلول قالع باب الخیبر ساقی حوض الکوثر الذی سمته امه حیدر الامام المختار صاحب ذی الفقار مصداق قول النبی المختار لأوتین رأیتا غدا رجلا کرارا غیر فرار وقیل فی شأنه لا فتى الا علی لا سیف الا ذو الفقار وعلى آلہ الاطہار الاخیار. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون. صلوات آواز بلند پڑھ. سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، عزتران سید الشہداء، اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. یہ سورہ انبیاء کی 35 نمبر آیت. ہماری گفتگو اس ضمن میں ہو رہی تھی کہ انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور حقیقی کامیابی خدا نے آخرت کی کامیابی کو بتایا. انسان خیر چاہتا ہے، انسان بھلائی چاہتا ہے، انسان اچھائی چاہتا ہے. اگرچہ وہ اپنی عقل کی بساط کے مطابق جس بھی چیز کو خیر سمجھ رہا ہوتا ہے، جس بھی شے کو بھلائی سمجھ رہا ہوتا ہے، اس شے کو وہ انسان طلب کر رہا ہوتا ہے. یہ ممکن ہے البتہ کہ انسان جس چیز کو خیر سمجھ رہا ہو بعد میں وہ شر نکلے. انسان جس کو اچھائی سمجھ رہا ہے بعد میں وہ برائی نکلے. انسان جس کو کامیابی سمجھ رہا ہے بعد میں وہ شر ناکامی نکلے. لیکن جس چیز کو خدا کامیابی کہے گا پھر وہ حقیقی کامیابی ہوگی، اس میں ناکامی کا کوئی تصور موجود نہیں. آج جس آیت مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس میں بھی اسی خیر کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مخاطب کر کے پہلے تو یہ فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا. یہ لفظ ذائقۃ عربی گرامر میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں فاعل مؤنث کا، اور پھر اس میں فاعل مؤنث واحدہ کا صیغہ. یعنی عربی زبان میں نفس، ہمارے ہاں اردو میں اگر آپ دیکھیں تو نفس مذکر شمار کیا جاتا ہے. یعنی اگر کسی جملے میں نفس آئے گا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نفس مذکر ہے. یعنی ہم نے ابھی بھی لفظ کیا کہا؟ نفس. لفظ نفس آئے گا یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نفس ہے، ہم کہتے ہیں کہ تیرے نفس نے یہ کیا یا فلاں، تو اس کا مطلب ہے ہماری اردو زبان میں نفس مذکر استعمال ہوتا ہے.
ترجمہ بھی ہم کرتے ہیں تو ہم اسی طرح کرتے ہیں اس آیت کا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ ہم نفس کو مذکر ذکر کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں نفس مؤنث استعمال ہوتا ہے، اسی لیے خداوند عالم نے نفس سے پہلے جو اس کا فاعل ذکر کیا ہے وہ مذکر ذکر نہیں کیا، مؤنث ذکر کیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ذائقۃ آخر میں جو تیر ہے گول، اس کو عربی میں مؤنث کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اگر دیکھیں تو نفس موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، اور اردو میں دیکھیں تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، خدا کہتا ہے ہم تمہیں خیر اور شر کے فتنے سے آزمائیں گے۔ آج کی گفتگو ہماری اسی لفظ پہ ہوگی۔ خدا کہتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں خیر اور شر کے فتنے سے آزمائیں گے۔ تمہیداً تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، آج ہمیں فضائل زیادہ نہیں پڑھنا چونکہ شب عاشور ہے، چاہتا ہوں کہ زیادہ وقت مصائب اہل بیت کو ذکر کیا جائے، لیکن تھوڑا تمہیداً کچھ چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ سفر کیجیے گا۔ ہماری گفتگو خیر اور شر کے متعلق ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات عالم میں جو کچھ خلق فرمایا ہے اس کے متعلق ہمارے علماء کا نظریہ یہ ہے کہ خدا جو بھی خلق کرتا ہے وہ خیر ہوتی ہے، خدا شر کو خلق نہیں کرتا۔ خیر اور شر اہل سنت و اہل تشیع مذہب کے درمیان ہمیشہ سے مورد اختلاف رہا۔ اہل تشیع کا نظریہ خیر اور شر کے متعلق کچھ اور ہے، اہل سنت کا نظریہ کچھ اور ہے۔ یہ کوئی اختلاف کو ہوا دینے کے لیے بات نہیں کہہ رہا، فقط بات کو سمجھانے کے لیے تاکہ آگے چل کے ہمیں یہ چیز سمجھنے میں آسانی ہو۔ اہل سنت علماء کے نزدیک وہ اس بات کے قائل ہیں کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ، انسان جو کچھ کرتا ہے چاہے وہ اچھائی کو انجام دے، بزرگ میرے ساتھ چل رہے ہیں انشاءاللہ، انسان جو کچھ بھی کرتا ہے چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، خیر ہی و شر ہی من اللہ، وہ کہتے ہیں انسان کا ہر عمل چاہے خیر ہو یا شر وہ خدا کی جانب سے ہوتا ہے۔ جبکہ مذہب اہل بیت کا نظریہ ایسا نہیں ہے۔ مذہب اہل بیت میں یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال میں، اپنے افعال میں مختار ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے، چاہے تو خیر کو انجام دے، چاہے تو شر کو انجام دے، چاہے تو نیکی کرے، چاہے تو برائی کرے۔ جبکہ دوسری جانب یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے مختار پیدا نہیں کیا، انسان مجبور ہے۔ انسان جو کرے گا وہی کرے گا جو اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ اس لیے وہ اس بات کے قائل ہوئے کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ، جو کچھ بھی ہوتا ہے چاہے خیر ہو یا شر، نیکی ہو یا برائی، خدا کی جانب سے ہوگی۔ مذہب اہل بیت کیا کہتا ہے کہ نہیں، انسان مختار ہے، چاہے تو اچھائی کو انجام دے، چاہے تو برائی کو انجام دے۔ ایک مثال دے دوں، تاریخ کتاب کا نام ہے تاریخ الخلفاء، مذہب اہل سنت کی بڑی معتبر کتاب ہے۔ اس تاریخ خلفاء کتاب میں نے اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی کہ ایک بندہ خلیفہ اول کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ کیا انسان جو کچھ بھی کرے وہ خدا کی جانب سے ہوگا، یعنی اچھائی کو انجام دے یا برائی کو، ہر شے خدا کی طرف سے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ حتیٰ اگر وہ، مجھے معاف کیجیے گا یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے، اس پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگرچہ انسان زنا کرے تو بھی؟ تو خلیفہ اول نے فرمایا کہ ہاں، اگر زنا بھی کرتا ہے تو وہ بھی خدا کی جانب سے ہوگا۔ یہ روایت اہل سنت کتب میں موجود ہے۔ دوسری جانب ہمارے ہاں مذہب اہل بیت میں نظریہ کیا ہے کہ انسان اگر اچھائی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے تو اپنے اختیار سے کرتا ہے، اور اس کی دلیل کے طور پہ ہم جو قرآن مجید کی آیات پیش کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ خداوند عالم نے قرآن میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، خدا کہتا ہے میں نے تمہیں نیکی کے راستے کی ہدایت کر دی ہے، میں نے تمہیں سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہو تو نیکی کر کے شکر گزار بن جاؤ، چاہے تو انکار کر کے کافر ہو جاؤ۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت کر دی۔ اور پھر خداوند عالم نے قرآن میں یہ آیت
بچے بچے کو یاد ہے قد تبین الرشد من الغی، کہ ہم نے ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے قد تبین جدا کر کے بیان کر دیا ہے، واضح اور روشن کر دیا۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ برائی کے راستے پہ چلتا ہے یا اچھائی کے راستے پہ چلتا ہے۔ ایک بندہ امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ آقا یہ بتائیے کہ انسان مجبور ہے یا مختار؟ مجبور کا مطلب کیا ہوا؟ وہی پہلے والا۔ مجبور کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کرے گا خدا کی طرف سے کرے گا، کیونکہ اس کی تقدیر میں نیکی اور برائی لکھی جا چکی ہے۔ مختار کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے انسان کے لیے نیکی اور برائی نہیں لکھی، انسان اپنی نیکی اور برائی میں مختار ہے، آزاد ہے، چاہے تو نیکی کرے چاہے تو برائی کرے۔ امام کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں آقا انسان مجبور ہے یا مختار؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے انسان کو نہ تو مکمل مجبور پیدا کیا ہے اور نہ مکمل آزاد پیدا کیا۔ اور انتہائی خوبصورت مثال امام علیہ السلام نے ذکر فرمائی۔ پوچھنے والے نے پوچھا آقا وہ کس طرح، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان یا تو مجبور ہوگا یا مختار ہوگا، یا مجبور ہوگا یا آزاد ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان نہ مکمل مجبور ہو اور نہ مکمل آزاد؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ابھی مثال دیے دیتا ہوں، جہاں کھڑے ہو اپنا ایک پاؤں زمین سے اٹھاؤ۔ انسان نے جس نے سوال کیا تھا سائل نے اپنا ایک پاؤں زمین سے اٹھایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اب دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ۔ کہنے والے نے کہا آقا میرے بس میں نہیں ہے، میرے بس میں یہ تھا کہ میں ایک پاؤں دوسرا پاؤں اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بس تو اتنا آزاد ہے اور اتنا مجبور ہے۔ اتنی آسان مثال امام علیہ السلام نے ذکر فرمائی، نہ تو مکمل مجبور ہے نہ مکمل آزاد ہے، لا افراط ولا تفریط، نہ بہت زیادہ آگے بڑھ جاؤ نہ پیچھے رہ جاؤ، درمیانی اعتدال کا راستہ سب سے بہتر ہے۔ نہ انسان مکمل مجبور ہے نہ انسان مکمل آزاد ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کا راستہ دکھا دیا ہے، طاقت انسان کے پاس موجود ہے، چاہے تو برائی کرے چاہے تو اچھائی کرے، خیر کا راستہ اپنائے گا تو بھی انسان اپنی مرضی سے، شر کا راستہ اپنائے گا تو بھی انسان اپنی مرضی سے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دوسرے مرحلے گفتگو کے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، خیر اور شر۔ اس کے بارے میں ہمارے علماء کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی خلق فرمایا ہے وہ سب کا سب خیر ہے، خدا شر کو خلق نہیں کرتا۔ اتنا خوبصورت مذہب ہے مذہب اہل بیت، انتہائی یعنی عقلی دلائل، عقل کو لگنے والی بات۔ دلیل کے طور پہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ذات جو مطلق خیر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم ذات کہ جو علی کل شیء قدیر ہے، جو حکیم ہے، ہم کہتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اچھا اگر ایک عام حکیم کا قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا تو کیا خداوند عالم کا کوئی فعل حکمت سے خالی ہوگا؟ جو حکمت کو خلق کرنے والا ہے، جو حکیموں کو پیدا کرنے والا ہے، اس پروردگار کی ذات شر کو خلق کرے گی؟ نہیں، خدا جو خلق کرتا ہے وہ خیر ہی خیر ہے، اس میں فقط خیر ہے، اس میں شر نہیں ہوتا۔ اچھا پھر آپ سوال کریں گے تمہید میں بور تو نہیں ہو رہے؟ اگر نہیں ہے تو ایک دفعہ صلوات پڑھیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ میرے ساتھ۔ پھر آپ سوال کریں گے کہ بھائی ہم تو معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ظلم بھی ہو رہا ہے، معاشرے میں فساد بھی برپا ہو رہا ہے، معاشرے میں جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، معاشرے میں چوری بھی ہو رہی ہے، معاشرے میں خیانت بھی ہو رہی ہے، شر تو دنیا میں موجود ہے۔ پھر آپ نے یہ کیسے کہا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط خیر کو خلق کیا ہے، شر کوئی وجود نہیں رکھتا؟ اگر شر وجود نہیں رکھتا تو زمانے میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، اگر شر وجود نہیں رکھتا تو دنیا میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اگر شر وجود نہیں رکھتا تو دنیا میں چوری اور خیانت نہیں ہونی چاہیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں شر موجود ہے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ظلم فساد برپا کر رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے حق میں خیانت کر رہے ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ میں اپنی دلیل کے طور پہ ایک بات کو ذکر کرتا ہوں، دیکھیے اللہ نے جو بھی خلق کیا ہے وہ فقط خیر ہے، خدا نے شر کو خلق نہیں کیا۔ شر کی تعریف اگر آپ دیکھیں کہ شر کس کو کہا جاتا ہے، برائی کس کو کہا جاتا ہے، تو شر کی تعریف یہ ہے کہ جہاں خیر نہیں ہوگی وہاں شر ہوگا۔ اس سے آسان میں نہیں سمجھا سکتا۔ دیکھیے
اللہ نے پانی کو خلق کیا، پانی خیر ہے۔ اگر کوئی انسان کسی سے پانی کو چھین لے اور اس کو پیاسا رکھے اور اس کو پانی نہ دے، خیر کا نہ ہونا یہ شر ہے۔ کسی کو پیاسا رکھنا، کیا اللہ نے کہا ہے کہ اس کو پیاسا رکھو؟ اللہ نے پانی کو خلق کیا اور پوری دنیا کے لیے مباح قرار دے دیا۔ اب اللہ نے خیر کو ہی خلق کیا، انسان اپنی مرضی سے خیر کو چھوڑ کے خیر جہاں سے چلی جائے گی پھر وہاں شر آئے گی۔ انسان اپنی مرضی سے شر کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ نے جو بھی خلق کیا ہے وہ مطلق خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجاعت کو خلق کیا، شجاعت خیر ہے۔ کسی بندے کے اندر اگر شجاعت نہیں ہوگی تو پھر شر آئے گی، شجاعت نہیں ہوگی تو بزدلی آئے گی۔ بزدلی کیا ہے؟ شر۔ کیا اللہ نے بزدلی کو خلق کیا؟ اللہ نے فقط شجاعت کو خلق کیا۔ شجاعت کا نہ ہونا یہ شر ہے۔ ایک دو مثالیں ذکر کرنا چاہتا ہوں مزید تاکہ آپ کے اذہان اس طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط خیر کو خلق کیا، اللہ نے سچ کو خلق کیا۔ انسان سچ چھوڑ کے جھوٹ کا دامن تھامے گا، شر ہوگا۔ اللہ نے صداقت کو خلق کیا، صداقت کو چھوڑ کے کذب کا دامن تھامو گے، شر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طہارت کو خلق کیا، انسان طہارت بجا نہیں لائے گا تو نجاست آئے گی۔ طہارت خیر ہے، نجاست شر ہے۔ اللہ نے پانی کو خلق کیا، پانی خیر ہے، پانی کا نہ ہونا شر ہے۔ اللہ نے شجاعت کو خلق کیا، شجاعت خیر ہے، شجاعت کا نہ ہونا شر ہے۔ اللہ نے سخاوت، توجہ میری جانب رکھیے گا، اللہ نے سخاوت کو خلق کیا، سخاوت خیر ہے۔ کسی بندے میں سخاوت نہیں ہوگی تو وہ شر ہو جائے گا۔ اللہ نے انسان کو سخی پیدا کیا ہے، انسان سخی نہیں ہوگا کنجوسی اس کے اندر آ جائے گی، کنجوسی شر ہوگی۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے جو کچھ بھی خلق کیا ہے وہ سارے کا سارا خیر ہے۔ خیر نہیں ہوگی تو شر وجود میں آئے گا۔ شجاعت اللہ نے خلق کی، شجاعت نہ ہوئی تو انسان میں بزدلی آئے گی۔ شجاعت خیر، بزدلی شر۔ میں نتیجے کے بالکل قریب آ گیا اور فضائل اہل بیت کا پہلا جملہ آپ کے ذہن کے سپرد کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے جو کچھ بھی خلق کیا ہے وہ سارے کا سارا خیر ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ دنیا والے ہم سے کہتے ہیں کہ تم ہر بات میں علی کو لے آتے ہو، تم ہر بات میں علی کا تذکرہ کرتے ہو، تم ہر بات میں علی کی فضائل پڑھتے ہو۔ ارے بھائی کیا کریں؟ اللہ نے جو خلق کیا ہے وہ سارے کا سارا خیر ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہم شجاعت میں دیکھتے ہیں، ہمیں علی نظر آتا ہے۔ ہم صداقت کو دیکھتے ہیں، ہمیں علی نظر آتا ہے۔ ہم سخاوت کو دیکھتے ہیں، ہمیں علی نظر آتا ہے۔ ہم غنا کو دیکھتے ہیں، ہمیں علی نظر آتا ہے۔ ہمیں ہر خیر کے شروع میں علی ابن ابی طالب نظر آتا ہے۔ ہم اگر علی کا دامن چھوڑیں گے تو پھر ہمیں علی کے دشمن میں نہ سخاوت نظر آتی ہے، نہ شجاعت نظر آتی ہے، نہ غیرت نظر آتی ہے، نہ طہارت نظر آتی ہے۔ علی ابن ابی طالب کے دشمن میں ساری برائیاں، سارے شر علی کی طرف دیکھتے ہیں۔ علی سر سے پیر تک لے کے سارا خیر، علی کا دشمن سر سے پیر تک سارے کا سارا شر، علی سر سے پیر تک سارے کا سارا خیر۔ علی ہے مجسم خیر، علی کا دشمن ہے مجسم شر۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوبصورت جملہ کہا تھا، اس نے کہا تیرے دل میں گر عشق بو تراب نہیں، بس دو سطریں ہیں۔ اس نے کہا تمہارے دل میں اگر عشق بو تراب نہیں، آخری بندے تک، تمہارے دل میں اگر عشق بو تراب نہیں۔ اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، علی ہے مجسم خیر، علی کا دشمن ہے مجسم شر۔ اگر تم شجاعت کو چاہتے ہو علی کا دامن تھامو، اگر سخاوت چاہیے علی کا دامن تھامو، اگر طہارت چاہیے علی کا دامن تھامو، اس لیے کہ علی ہے خیر، علی کا دشمن ہے مجسم شر۔ اس نے کہا تمہارے دل میں اگر عشق بو تراب نہیں، پھر کہہ رہا ہوں اگر تمہارے دل میں عشق بو تراب نہیں، بہت خراب ہے مٹی فقط خراب نہیں۔ اگر علی کا دامن تھام لو، اگر علی کا دامن تھام لو گے، طہارت بھی مل جائے گی، شجاعت بھی مل جائے گی، صداقت بھی مل جائے گی، سخاوت بھی مل جائے گی۔ جتنا علی سے دور ہوتے چلے جاؤ گے اتنا برائی کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ غدیر کے میدان میں رسول نے سلمان کو کیوں کہا تھا سلمان آزان دو، لیکن آج کی آزان ان الفاظ کے ساتھ دینا، حی علی خیر العمل، خیر العمل کی طرف آئیے۔ علی خیر العمل ہے، علی فقط خیر نہیں ہے، علی خیر العمل۔ علی کا دامن چھوڑ دو گے، نجاست اور شر تمہارے وجود کے ساتھ متمسک ہو جائے گا۔ محمد والے محمد کا گھرانہ خیر ہی خیر ہے،
آج تم اس فرش عذاب پہ شب عاشور حسین کو رونے کے لیے آئے ہو. یہ حسین کا عشق اور محبت تمہیں یہاں پہ لے کے آئی ہے. حسین کا عشق اور محبت خیر ہے، اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا اذا اراد اللہ بالعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین. کہا اللہ جب کسی بندے کو خیر پہنچانا چاہتا ہے اللہ اس کے دل میں حسین کی محبت پیدا فرما دے. خدا جب کسی بندے کو خیر پہنچانا چاہتا ہے، خدا جب کسی کو نیکی پہنچانا چاہتا ہے، خدا جب کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت پیدا کر دے. لہذا جب کبھی بھی اپنے دل میں حسین کی محبت کو محسوس کرنا، نہ سر سجدے میں رکھ کے اس خدا کا شکریہ ادا کرنا. پروردگار تیرا احسان ہے، تو ہمیں خیر پہنچانا چاہتا ہے، تو ہمارے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، تو ہماری خیر چاہتا ہے. اور انسان یہ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے حسین کی محبت اگر پیدا ہوتے ہی انسان سر سجدے میں رکھے اور صبح قیامت کا سورج طلوع ہو جائے، خدا کی قسم اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. اللہ نے ہمیں در در کی ٹھوکروں سے بچا کے حسین کا دروازہ عطا فرما. اللہ نے ہمیں حسین کی محبت عطا فرمائی ہے. لہٰذا میں یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ میرے محترم سامعین، آج کے بعد جب کبھی بھی حسین کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کرو، لازمی نہیں ہے کوئی شیعہ ہو یا سنی، حسین کی محبت کوئی بھی انسان ہو جو بھی اپنے دل میں حسین کی محبت کو محسوس کرے، پھر خدا کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے اس خدا کا شکریہ ادا کرے. پروردگار تیرا احسان ہے، تو مجھے خیر پہنچانا چاہتا ہے، تو میرے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اسی لیے تو نے مجھے حسین کی محبت عطا فرمائی ہے. اور اے مسلمان، اگر کبھی تو اپنے دل میں حسین کی محبت محسوس کرے تو خدا کا شکریہ ادا کرنا، اور جب کبھی اپنے دل میں علی کی محبت کو محسوس کرو. امام علیہ السلام فرماتے ہیں پھر جو بندہ بھی اپنے دل میں علی کی محبت کے ٹھنڈک کو محسوس کرے، اسے چاہیے یہ کہ اپنے گھر جائے، اپنی ماں کی قدموں پہ ہاتھ لگائے، فَلْيَشْكُرْ أُمَّهُ، جا کے اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے جس نے اس کے باپ کے حق میں خیانت نہیں کی. اگر حسین کی محبت محسوس کرو تو خدا کا شکریہ ادا کیا کرو، اور اگر علی کی محبت کو محسوس کرو تو پھر ماں کا شکریہ ادا کیا کرو. اس لیے کہ حسین کی محبت ملتی ہے خدا کی نظر کرم سے، علی کی محبت ملتی ہے ماں کی شرافت سے. اگر ماں شریف نہ ہو تو بچہ علی کی ولایت نہیں رکھ سکتا دل میں. اور یہ بات میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، کل بھی میں نے اس حدیث کو پڑھا تھا. رسول خدا نے کیا فرمایا؟ یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. اے علی تجھ سے محبت کوئی نہیں رکھ سکتا سوائے اس کے جس کی ولادت پاک ہوگی، تجھ سے بغض کوئی نہیں رکھ سکتا سوائے اس کے جس کی ولادت نجس ہوگی. ہمیں کہا جاتا ہے ہم صحابہ کا تذکرہ نہیں کرتے. آئیے ایک صحابی کا تذکرہ کیے دیتے ہیں. نام ہے جابر بن عبداللہ انصاری، رسول کا بوڑھا صحابی، صحابہ میں سے سب سے زیادہ عمر پانے والے میں سے، کہ جس نے 7 معصوموں کے زمانے کو درد کیا. 7 معصوموں کے، 5ویں امام باقر علیہ السلام کو بھی انہوں نے دیکھا ہوا. اور رسول خدا نے فرمایا تھا کہ جابر، اللہ تجھے اتنی عمر عطا فرمائے گا کہ تو میرے 5ویں بیٹے محمد باقر کی بھی زیارت کرے گا. اور پھر رسول خدا نے فرمایا تھا اے جابر، جب کبھی بھی اس باقر آل محمد کو دیکھنا نا، اس تک مجھ محمد مصطفیٰ کے سلام پہنچا دینا. صحابی رسول، نام تاریخ نے جابر بن عبداللہ انصاری لکھا، رسول کا بوڑھا صحابی. تاریخ نے کہا کمر نون کی مانند جھک چکی تھی، آنکھوں کی بینائی ساتھ چھوڑ چکی تھی، دل کی بصیرت عین اوج کمال پہ، بوڑھا ہو گیا لیکن محبت علی ابن ابی طالب عین اوج کمال پہ پہنچی ہوئی ہے.
تاریخ نے نام جابر بن عبداللہ انصاری لکھا، عصا کے سہارے چلا کرتے تھے، اتنے بوڑھے عصا کے سہارے چلا کرتے تھے، اور تاریخ نے لکھا کہ جابر بن عبداللہ انصاری لوگوں کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے اور اپنے عصا کے ساتھ لوگوں کے دروازے پہ دکڑ بات کر کے لوگوں کو مخاطب کر کے رسول کا یہ صحابی کہا کرتا تھا، یا معاشر الانصار، ارے انصار، رسول پہ اپنی جان و مال کو قربان کرنے والوں، رسول کا صحابی کہا کرتا تھا، ایھا الانصار اتبعوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اے انصاریوں اپنی اولاد کو محبت علی کا درس دیا کرو، اپنی اولاد کو علی کی محبت کا درس دیا کرو۔ دوسرے صحابی رسول کے ابو ایوب انصاری ایک جملہ کہا کرتے تھے، فرماتے تھے جب اللہ تمہیں اولاد عطا کرے، اغرسوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، کہا اپنی اولاد کا امتحان لیا کرو علی کی محبت کے ذریعے سے۔ کس طرح امتحان لو اپنی اولاد کا؟ اغرسوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنی اولادوں کو پرکھا کرو علی کی محبت و ولایت پہ۔ کس طرح؟ ان اجابوا فہم منکم فان ابوا فلیسوا منکم۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں اگر علی کی محبت، اگر علی کا نام سن کے، اگر علی کی ولایت کا تذکرہ سن کے تمہاری اولاد کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، تمہاری اولاد کا چہرہ کھل اٹھے، فہم منکم، تو سمجھ جانا تمہارے ہیں، فان ابوا فلیسوا منکم، اگر علی کا نام سن کے چہرہ بگڑ جائے سمجھ لینا منسوب تمہارے ساتھ ہیں، ہوتے کسی اور کی۔ علی کی محبت یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، رسول کی حدیث ہے، ہم کیا کریں؟ علی کی محبت ماں کی طہارت کے ساتھ ہوتی ہے، اور حسین کی محبت خدا کی نظر کرم سے ہوتی ہے۔ آج تمہیں حسین کی محبت اس مقام پہ لے کے آئی ہے۔ آج کی رات فضائل کا اتنا تذکرہ کافی ہے، اس لیے کہ آج کی رات حسین پہ آنسو بہانے کی رات ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کہ جس کا نام ابن شبیب لکھا تاریخ میں، ابن شبیب سے امام رضا علیہ السلام فرماتے تھے، ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی علی الحسین۔ ابن شبیب کبھی دنیا کے دکھوں سے تنگ آ جاؤ نا، کبھی دنیا کے دکھوں سے گھبرا جاؤ اور تمہارا دل چاہے کہ تم رو، ابن شبیب پھر دنیا کے دکھوں پہ نہ رونا، فابکی علی الحسین، میرے جد حسین پہ آنسو بہانا۔ یہ ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی علی الحسین، جب کبھی بھی کسی بھی شے کے لیے رونا ہو نا، حسین پہ رونا، حسین پہ گریہ کرنا۔ اور خود آقا حسین بھی یہی فرماتے ہیں، انا قتیل العبرات، کہا میں آنسوؤں کا شہید ہوں۔ پھر امام علیہ السلام خود امام حسین فرماتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کوئی مومن میرا تذکرہ کرے اور اس کی آنکھ سے آنسو جاری نہ ہو۔ معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہا حسین کی شہادت نے، حسین کے بے گناہ قتل نے مومنوں کے دلوں میں وہ آگ بھڑکا دی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ جب تک ہمارے دل میں حسین کی شہادت کا یہ دکھ موجود ہے نا، ہماری آنکھیں خشک نہیں ہو سکتی۔ زدار آج شب عاشور ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا میں کہاں سے شروع کروں حسین کی غربت۔ شب عاشور بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے۔ آج کی رات بے عین ہی وہی رات ہے جو حسین نے کربلا میں گزاری تھی۔ ساری رات حسین نے کس طرح سے گزاری؟ یہ وہ رات ہے جس میں ہر ماں کا بیٹا اس کے پاس موجود ہے، ہر بہن کا بھائی موجود ہے، ہر ماں کا بیٹا موجود ہے۔ عزیزانو، کل جو رات آئے گی نا، ماں کے ساتھ بیٹا نہیں ہوگا،
بہن کا بھائی نہیں ہوگا، بیٹی کا باپ نہیں ہوگا۔ ابھی ہم گاڑی میں وہ نوحہ سن رہے تھے، بڑا پرانا قدیمی نوحہ ہے، ہے آخری رات مسافر دی کل خبرے کی ہو جانا ہے، اس رات نو رج رج کے تاکلو زہرا دا ویڑا وسدا جے۔ کل کا دن چڑھے گا، ہر ماں اپنی قربانی حسین پہ قربان کر دے گی۔ کس طرح گزری حسین کی یہ رات؟ ہر انسان جانتا ہے نا کہ اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ ہر ماں کو معلوم ہے کل میرا بچہ ذبح کر دیا جائے گا، ہر بہن جانتی ہے مجھ سے میرا بھائی جدا ہو جائے، لیکن عزادارو حسین کے خیموں سے کسی کے رونے کی آواز نہیں آئی۔ کوئی ماں اس لیے نہیں رو رہی کہ کل میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو جائے گا اور قربان ہو جائے گا اور شہید ہو جائے گا۔ تاریخ نے یہ لفظ لکھا، حسین کے خیموں سے اس طرح آوازیں بلند ہو رہی تھیں، لہم دبی کدبی النحل، عبادت کی اور خدا کے ساتھ مناجات کی اور دعاؤں کی اس طرح آوازیں بلند ہو رہی تھیں جس طرح مکھیوں کے چھتے سے مکھیوں کے بھنبھنانے کی آوازیں آتی ہیں۔ حسین کے خیموں سے اس طرح عبادت اور مناجات خدا کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ ذرا تھوڑی ذہن کے لیے ذہن لے جاؤ نا کربلا کی سرزمین پہ، تصور کرو حسین نے آج کی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ اپنے اصحاب کے ساتھ، ایک حصہ حسین نے اہل حرم کے ساتھ گزارا، اور رات کا تیسرا حصہ خدا کی عبادت میں بسر کیا حسین۔ آقا حسین سب سے پہلے اپنے اصحاب کے سامنے آئے، دور سے دیکھا جناب عباس کے گرد سارے بنی ہاشم جمع ہیں۔ عباس بنی ہاشم کو درس وفا دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بنی ہاشم یہ جو سارے ہماری مدد و نصرت کے لیے آئے ہیں نا، یہ سارے ہمارے مہمان ہیں۔ عباس کہہ رہا تھا خیال رکھنا ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے کسی مہمان کو کوئی زخم نہ ہو۔ حسین تھوڑا آگے بڑھے، سارے اصحاب و انصار حبیب کے گرد جمع ہیں، اور حبیب سارے صحابہ کو درس وفا دے کے کہہ رہے ہیں صحابہ یاد رکھنا ہم ہیں حسین کے نوکر، ہم ہیں حسین کے غلام، خیال رکھنا ہمارے ہوتے ہوئے رسول کے کسی بیٹے کو زخم نہ۔ حسین یہ سارا منظر دیکھتے رہے، پھر ایک مرتبہ سارے اصحاب کو بلایا حسین نے اپنے خیمے میں۔ تاریخ نے پھر وہ منظر لکھا، حسین نے ایک مرتبہ آواز دے کے کہا عباس چراغ بجھا دو۔ عباس نے چراغوں کو بجھا دیا۔ حسین پکار کے کہہ رہا تھا دیکھو یہ سارے میرے قتل کے لیے جمع ہوئے ہیں، تمہارے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس شب کی تاریکی میں کوئی جانا چاہتا ہے نا، میں اس کے سر سے بیعت اٹھا رہا ہوں، میں بیعت معاف کر رہا ہوں، جاؤ جو اس شب کی تاریکی میں جانا چاہتا ہے نا چلا جائے۔ چراغوں کو جلایا گیا، کوئی اپنے مقام سے نہ اٹھا۔ پھر حسین نے ایک ایک کو پکار کے کہنا کہا حبیب تو کیوں نہیں جا رہا، زہیر تو کیوں نہیں جا رہا، مسلم تو کیوں۔ شب کی تاریکی ہے، تاریخ نے لکھا کچھ لوگ حسین کو جب چھوڑ کے گئے نا کربلا کے میدان میں، کتنا کریم ہے حسین، حسین نے وہ راستہ بھی بتایا ہے۔ حسین نے کہا یہ وہ راستہ ہے جس سے تو امن و امان سے کربلا سے نکل جائے گا، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، حبیب تو کیوں نہیں جا رہا، مسلم تو کیوں نہیں جا رہا، زہیر و برہن تم کیوں نہیں جا رہے۔ اس وقت سب نے کہا آقا کیسے ہو سکتا ہے آپ کو کربلا کے میدان میں یک تنہا چھوڑ کے چلے جائے، آقا جنت کو چھوڑ کے جہنم کو کون خریدے، ہم جو اپنی آنکھوں سے جنت میں اپنے محلات دیکھ چکے ہیں، آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اصحابہ میں سے ایک ایک نے تقریر کی، حسین نے ان سے الوداع کر کے پھر خیام میں آنے کا ارادہ کیا۔ اب جو بہن کے خیمے میں آئے نا، تاریخ نے نام حسین کے صحابی کا نافع لکھا ہے، نافع بن ہلال۔ امام حسین خیمے میں آئے، نافع پیچھے پیچھے چلتا آیا، حسین خیمے میں داخل ہوئے، نافع خیمے کے دروازے پہ رک گیا، سامنے علی کی بیٹی بھائی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ حسین کو آتا دیکھا نا، ایک مرتبہ پکار کے کہا حسین تو نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا، بالآخر تو بہن تھی نا۔ کہا حسین
कल करबला के दिन में, आशूर के दिन, इनमें से कोई तुम्हें छोड़ के तो नहीं जाएगा। नाफे के कानों पे ये आवाज आई, दौड़ता हुआ आया, आके कहता है हबीब अली की बेटी को हमारी वफा पे यकीन नहीं है, अली की बेटी परेशान है, कल कहीं हम हुसैन को अकेला न छोड़ दें। बस इतना सुनना था ज़ादारो। हबीब ने सब साहब अंसार को उठाया, अपनी अपनी तलवारें निकाली, अली की खैमे के बेटे, अली की बेटी के खैमे के दरवाजे पे आके कहा, अली की बेटी अगर हमारी वफा पे यकीन नहीं है ना, हम अपनी तलवारों से खुद अपनी गर्दन को काट के तेरे कदमों में सर रख देते। अली की बेटी हमें आकर तेरा भाई इजाजत देना, हाँ अभी इस लश्कर कुफार पे हमला करेंगे। मुतमईन हो गई अली की बेटी, मेरा भाई हुसैन अकेला नहीं है, मेरे हुसैन के असहाब व अंसार मौजूद हैं। अज़ादारो, फिर यही नाफे बिन हिलाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शब की तारीकी में एक मरतबा ख़याम को छोड़ा, हुसैन मक्तल की जाने बढ़े। नाफे कहता मैं हुसैन के पीछे पीछे चला। इमाम ने जो कदमों की आहट सुनी ना, एक मरतबा मुड़ के देखा, कहा कौन है हुसैन के पीछे पीछे चलने वाला? आका मैं नाफे बिन हिलाल। नाफे क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? कहा आका शब की तारीकी है, दुश्मन ज़माना है, मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया आका आपको तनहा छोड़ूं, मैं तलवार लेके आपके साथ साथ चल रहा हूँ। नाफे को देख के कहा, नाफे अगर फिर आ गया है ना तो आ, मैं तुझे करबला का मैदान दिखाता। नाफे आ, मैं तुझे दिखाता हूँ करबला का मैदान। फिर तारीख ने लिखा हुसैन एक एक मकाम पे लेके जा रहा था। नाफे पहचान, ये वो मकाम है जहाँ मेरा अली अकबर घोड़े से नाफे ये वो मकाम है जहाँ से मैं कासिम के टुकड़ों को उठाऊंगा। नाफे ये वो मकाम है जहाँ मेरा हबीब मारा जाएगा दरियाए फुरात के किनारे। नाफे ये वो मकाम है जहाँ मेरे अब्बास के बाजू कलम हो जाएंगे। अज़ादारों, फिर तारीख ने कहा हुसैन एक ऐसे मकाम से गुजरा जो बाकी मकतल से जरा गहरी थी। हुसैन जल्दी से उस मकाम से गुजरा, कहीं मेरी माँ ज़हरा के रोने की आवाज़ नाफे के रसूल की बेटी करबला के सहरा में अपने बेटे हुसैन की मक्तलगाह में रोने के लिए आई। हुसैन वापस ख़याम की तरफ पलटे, नाफे को अपने खैमे में भेजा। थोड़ी देर के बाद हुसैन फिर ख़याम से निकले। 10 मुहर्रम तक, 2 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक आका अब्बास का तरीका ये रहा था, सारी रात अब्बास खैमों का पहरा दिया करते थे। जब से आया है ना करबला में अब्बास, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया। अज़ादारों, ये जुमला सुनिएगा, पहली मरतबा मिंबर से ये जुमला कहने लगा हूँ। जब से हुसैन करबला में आया ना, किसी रात अब्बास नहीं सोया, सारी रात अली की बेटियों के खैमों की हिफाजत किया करता था। अब्बास कभी न सोने वाला अब्बास, जो कल की रात आएगी ना फिर अब्बास सो जाएगा। अज़ादारों, जब अब्बास सोएगा ना फिर हुसैन का ये नोहा बुलंद होगा, अल-यौम नामतिल उयून बिकलम तनम। अब्बास, जो आंखें तेरे सहारे सोया करती थी ना, अब्बास तेरे जाने के बाद तेरी बहनों को नींद नहीं आएगी, और वो लश्कर जो तेरे खौफ से न सोता था अब्बास, आज वो दुश्मन सुकून के साथ सोएगा। कभी ना सोया अब्बास। एक मरतबा जो खैमे की हिफाजत करते हुए, पहरा देते हुए अब्बास की नज़र पड़ी ना, अंधेरे में कोई साया नजर आया। अब्बास देख के कहा कौन है? जवाब नहीं आया। दूसरी मरतबा अब्बास ने कहा मैं अब्बास पूछ रहा हूँ, कौन? अब जो लहजे में सख्ती आई ना, आहिस्ता सी आवाज आई, अब्बास ऊंचा न बोल, मैं हुसैन हूँ। अब्बास आहिस्ता बोल, मैं हुसैन हूँ। आका, आप इस शब की तारीकी में खैमों के अतराफ में क्या कर रहे हैं? सुनोगे अज़ादारों? हुसैन ने जवाब क्या दिया? कहा अब्बास, मैं इमाम हूं ना, मैं जानता हूं कल का दिन आएगा ना, तू भी मारा जाएगा, हुसैन भी शहीद हो जाएगा, और अब्बास जब हम शहीद हो जाएंगे ना फिर हमारे खैमों को आग लगा दी जाएगी। अब्बास, जब हमारे खैमों को जलाया जाएगा ना, हमारे छोटे छोटे यतीम बच्चे कल ख़याम के गिर्द दौड़ते हुए नजर आएंगे। अब्बास, मैं करबला की जमीन से संगरेजे और कांटे उठा रहा हूँ, कहीं दौड़ते हुए सकीना के कदम में कोई कांटा न लग जाए। आइए हुसैन, आका, सकीना के कदम में कांटा बर्दाश्त नहीं हो रहा, शमर के तमाचे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कोई गम न देखो सुबह बैठ के,
آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. امام صادق دعا کر کے کہتے ہیں پروردگار ان آوازوں پہ رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتے. بلند آواز سے حسین پہ کریا کرتے آئیے گا. عزادارو آج کی رات حسین کے علی اکبر کا تذکرہ کیا جاتا ہے. آج کا یہ مسائل جوانوں کے نام ہے جو جوان بیٹھے ہوئے ہو. حسین کے علی اکبر کا تذکرہ کرتے ہیں. 10 محرم کی رات ڈھلنے لگی. کتنا اہتمام کرتا تھا حسین نماز کا. نانا کے مدینے سے حسین اپنا مؤذن ساتھ لے کے چلے. تاریخ میں نام حجاج بن مسروق لکھا. امام کے ساتھ سفر کرتا ہے. جہاں کہیں بھی نماز کا وقت ہوتا تھا نا حجاج اذان دیتا تھا. 10 محرم کی رات ڈھلنے لگی. آواز دے کے کہا حجاج آج اذان تو نہیں دے گا. آقا کون اذان دے گا؟ کہا این ولدی الاکبر، میرا علی اکبر کہاں؟ جی بابا میں علی اکبر حاضر ہوں. آواز دے کے کہا علی اکبر میرا دل یہ چاہتا ہے آج مجھے زندگی کی آخری اذان سنا. حسین نے اس علی اکبر کے متعلق گواہی دی ہے کہ میرا علی اکبر چلنے میں بھی رسول کی شبیہ تھا، میرا علی اکبر بولنے میں بھی رسول کی شبیہ تھا. حسین چاہتا یہ تھا کسی طرح میرے نانا کی امت مجھ حسین کے قتل سے باز آ جائے. میں آخری رات نانا کی امت کو رسول کا لہجہ سنانا چاہتا ہوں. میرا نانا رسول اذان کیسے دیتا تھا. حسین کے علی اکبر نے اذان دی. کوئی پوچھے نا کربلا کا پورا دن کیسے گزرا، اس ایک جملے میں کربلا کو بیان کیا جاتا تھا. کربلا کا دن علی اکبر کی اذان سے شروع ہوا، حسین کے سجدے پہ ختم ہوا. لیکن اسی دوران زہرا کا گلشن اجڑ گیا. 10 محرم کا دن آیا. پہلے حملے میں غریب کے 50 مہمان مارے گئے. نماز فجر ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. عمر بن سعد ملعون نے نماز فجر کو ختم کرتے ہی پہلا تیر امام حسین کے خیموں کی طرف چلایا. کیسے مسلمان ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلا تیر حسین کے خیمے پہ چلایا جاتا. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ. ابھی صفیں نہ ٹوٹی تھی حسین کی. 50 مہمان مظلوم کا اس پہلے حملے میں مارا گیا. 72 میں سے 50 مارے جائیں تو کتنے باقی رہ جاتے. عزادارو پھر حسین نے ترتیب بنائی. ایک ایک شہید ہو رہا ہے، ایک ایک جا رہا ہے، شہید ہو رہا ہے. سارے اصحاب و انصار جب شہید ہو گئے نا، اہل حرم کی باری آئی. بنی ہاشم میں سب سے پہلا شہید ہے علی اکبر. حسین کے گھر کی پہلی قربانی ہے علی اکبر. عزادارو علی اکبر بابا کی خدمت میں آئے. بابا موت کی اجازت مانگنے کے لیے آیا ہوں. عزادارو کبھی سوچا ہے علی اکبر جیسا بیٹا موت کی اجازت؟ امام صادق علیہ السلام نے پوچھا تھا آقا دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ کہا جوان بیٹا. آقا دنیا کی سب سے تلخ چیز کیا ہے؟ امام نے فرمایا جوان بیٹے کی موت. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں موت الولد قاصرۃ الظہر. کہا جوان بیٹے کی موت باپ کی کمر توڑ کے رکھ دیتی. کتنی محبت تھی حسین کو علی اکبر کے ساتھ. اب وہی علی اکبر موت کی اجازت مانگنے کے لیے آیا. میں نے نہیں پڑھا تاریخ میں کہیں بھی حسین نے کوئی تردد کیا ہو، بلکہ بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے خود حسین نے کہا میرا علی اکبر کہاں ہے. علی اکبر آگے بڑھے، کہا تقدم یا ولدی. علی اکبر جا، میدان کربلا میں شہادتوں کا آغاز تجھ سے ہونا چاہیے. علی اکبر موت کی اجازت لے کے چلنے لگے نا، اس وقت حسین نے پھر آسمان کی طرف دیکھا. جیسے یہ جملہ سنیے گا، سمجھنے والا جملہ ہے. امام حسین علیہ السلام سے جب علی اکبر نے موت کی اجازت مانگی نا، حسین نے اور تو کچھ نہیں کہا. روایت کہتی ہے نظر الیہ نظرۃ عائصہ. حسین نے ایک مرتبہ سر سے لے کے پاؤں تک علی اکبر کی طرف دیکھا. مایوسی بھری نگاہ دیکھ کے پھر حسین نے اپنی آنکھوں کو رونے کے لیے چھوڑ دیا. پھر آسمان کی طرف دیکھ کے حسین نے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. پروردگار گواہ رہنا، اب وہ جوان جا رہا ہے جو چلنے میں بھی تیرے رسول کی شبیہ تھا، جو بولنے میں بھی تیرے رسول کی شبیہ تھا، جو اخلاق و کردار میں بھی تیرے رسول کی شبیہ تھا. اور پھر حسین نے
खुदा से शिकवा करके कहा, बल्कि शिकवे के लफ्ज़ शायद मुनासिब ना हो, खुदा की बारगाह में दुआ करके कहा, इज़ा कुन्ना इश्तकना इला ज़ियारत नबी का फ़नज़रना इलैह, परवरदिगार मैं जब भी नाना की ज़ियारत का मुश्ताक होता था ना, मैं अपने अली अकबर को देखा करता था। हम अली अकबर को देख के तेरे रसूल की ज़ियारत किया करते थे। बस अज़ादारो अली अकबर को हुसैन ने खुद तैयार किया, खुद ज़ीने रहवार पे अली अकबर को सवार किया। अज़ादारो अब जो अली अकबर चलने लगे ना, रिवायत कहती है अली अकबर का घोड़ा चंद कदम चला था, कानों में किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। अली अकबर ने अब जो मुड़ के देखा ना, क्या देखा, बूढ़ा बाप अली अकबर के घोड़े के पीछे पीछे दौड़ता आ रहा है। मसाइब की तैयारी कीजिएगा अज़ादारो, अली अकबर के घोड़े के पीछे पीछे बूढ़ा बाप दौड़ता आ रहा है और आवाज़ दे के कह रहा है, महलन महलन या वलदी, अली अकबर जल्दी न कर, अली अकबर आहिस्ता आहिस्ता जा, अली अकबर इतनी जल्दी तो हुसैन को छोड़ के न जा। अली अकबर घोड़े से उतरे, बाबा खुद तो अलविदा किया है। फिर ये वो मकाम था जहां हुसैन ने कहा, अली अकबर तेरा तुझ जैसा जवान बेटा होता, तू मुझ जैसा ज़ईफ होता। अली अकबर फिर मैं पूछता, जवान बेटे को मौत की जानिब किस तरह से रुखसत किया जाता है। अज़ादारो अली अकबर ने बाबा को अलविदा करके अब मैदान की जानिब कदम बढ़ाए। 120 मलूनों को हुसैन ने वासिल जहन्नुम किया। हुसैन के अली अकबर ने 120 मलूनों को वासिल जहन्नुम किया। थोड़ी देर गुजरी थी, कितनी मोहब्बत थी हुसैन को अली अकबर से। वहाँ आए जहाँ अली अकबर की माँ उम्मे लैला बैठी हुई थी। आके कहा, उम्मे लैला मैंने अपने नाना रसूल से सुना था माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है। उम्मे लैला दुआ मांगना, खुदा मुझे एक बार फिर मेरा अली अकबर मिला दे। अज़ादारो इतना कहना था, उम्मे लैला ने मुसल्ले इबादत बिछाया, सर के बाल खोल के खुदा की बारगाह में कहा, या राद यूसुफ इला याकूब, और याकूब को यूसुफ मिलाने वाला अल्लाह एक मर्तबा हुसैन को अली अकबर मिला दे। अज़ादारो अभी उम्मे लैला की दुआ खत्म न हुई थी, घोड़े का अली अकबर का घोड़ा टीले पे नमूदार हुआ, हुसैन आगे बढ़े। अज़ादारो लेकिन जरा आप तसर उठाना और देखना, तसव्वुर करना, हुसैन ने अली अकबर को जब अलविदा किया था ना, सफेद अमामा अली अकबर के सर पे बांधा था, अली अकबर को सफेद लिबास पहनाया था। अब जो हुसैन ने क्या देखा तो अली अकबर की हालत क्या है, पूरे जिस्म से खून बह रहा है, सर पे अली अकबर का अमामा सफेद से सुर्खी माइल हो चुका है। आगे बढ़ के अली अकबर को सीने से लगाया और अली अकबर ने कहा, क्या कहा, हल शुरबतिन मिनल माइ सबीलुन, बाबा अल अत्शु कतलनी, बाबा प्यास ने मार डाला, वसिक़लुल हदीद अजहदनी, बाबा लोहा मुझसे उठाया नहीं जा रहा, बाबा अगर हो सकता है ना एक घूंट पानी का पिला दे। अज़ादारो ये जुमला सुनना आसान है, हौज़े कौसर का मालिक हुसैन, पानी जिस हुसैन की माँ का हक मेहर था, आज करबला के मैदान में अली अकबर पानी मांग रहा है। हुसैन ने कहा, हाथ लिसानक, अली अकबर अपनी जुबान मेरे मुंह में दाखिल कर। अली अकबर ने जुबान हुसैन के मुंह में डाली, फौरन जुबान निकाल के कहा, लिसानु का ऐबसु मिन लिसानी, बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासे हैं, आपकी जुबान तो मुझसे भी ज्यादा खुश है। अज़ादारो हुसैन ने अंगूठी निकाली, अली अकबर इस अंगूठी को मुंह में रखो, जाओ नाना हौज़े कौसर से सैराब करेगा। अली अकबर दोबारा मैदान में आए, 70 मलूनों को वासिल जहन्नुम किया। अज़ादारों में मकाम शहादत के बिल्कुल करीब आ गया। अब अली अकबर ने 70 मलूनों को जब वासिल जहन्नुम किया ना, तारीख ने नाम लिखा, मुर्रा बिन मुनकज़ मलऊन अबदी, खुदा इस मलऊन पे लानत करे। ये बेगैरत कहता है, अब अगर ये जवान मेरे पास से गुजरे ना और मैं इसकी माँ को इसके गम में न रुलाऊं, पूरे जज़ीरा अरब के गुनाह मेरे सर पे हो। अज़ादारों अब अली अकबर का घोड़ा इस मलऊन के जैसे ही पास से गुजरा ना, इस बेगैरत ने अपना नेजा अली अकबर की पुश्त में मारा। अज़ादारों नेज़े का लगना था, नेज़े की यानी अली अकबर के सीने से बाहर आई। अली अकबर रहवार की गर्दन पे अली अकबर का सर झुका। एक मलऊन ने आगे बढ़ के अली अकबर के सर में तलवार का वार किया। अली अकबर के सर का खून घोड़े की आंखों में गया। घोड़ा उस जानिब चला जिस जानिब लश्कर यजीद था। अज़ादारों अब हालत क्या थी, जिसके हाथ में तलवार थी उसने तलवार मारी, नेज़े वाले ने नेज़ा मारा। रिवायत ने बताया, फक़त्तऊहु बिसुयूफ़िहिम इरबन इरबा। अज़ादारों आपने सिर्फ अली अकबर के, अली कासिम के टुकड़े सुने हैं ना, रिवायत
کہتی ہے ان ملعونوں نے تلواروں کے وار کر کر کے علی اکبر کے جسم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. قیام کی جانب نگاہ کر کے کہا یا ابتا علیک السلام، بابا علی اکبر کا آخری سلام. عزادارو علی اکبر کا سلام حسین تک پہنچا. جلدی سے حسین چلے، لیکن کس طرح چلے؟ روایت کہتی ہے چند قدم چلتا تھا حسین گر جاتا تھا، پھر اٹھتا تھا، چند قدم چلتا تھا حسین گر جاتا تھا. اور پھر روایت نے لکھا پدر بلا شب سر زانو بزانو رسید. جس طرح 6 ماہ کا بچہ چلتا ہے، حسین اس طرح چلتا ہوا علی اکبر کی لاش پہ جا رہا تھا. اور حالت کیا تھی؟ زبان سے یہی نکل رہا تھا یا علیو یا علیو یا علی. اب مجھے نہیں پتا علی اکبر کو بلا رہے تھے یا نجف سے بابا علی کو آوازیں دے رہے تھے. بابا آ دیکھ تیرا حسین علی اکبر کو اٹھانے جا رہا ہے. عزادارو علی اکبر کی لاش پہ پہنچے حسین. اب حالت کیا ہے؟ علی اکبر کی آنکھیں بند ہیں. عزادارو جب علی اکبر نے اپنے کانوں پہ کسی کے قدموں کی آواز سنی نا، آہٹ محسوس کر کے علی اکبر نے یہ سمجھا شاید میرا قاتل میرا سر قلم کرنے کے لیے آ رہا ہے. ایک مرتبہ آواز دے کے کہا میرا قاتل تھوڑی دیر رک جاؤ، میرا بابا حسین آتا. آگے بڑھ کے حسین نے کہا علی اکبر تیرا غریب بابا آ گیا تیرا سر اٹھانے کے لیے. علی اکبر کا سر اٹھا کے حسین نے اپنی گود میں رکھنا. دیکھنا حسین کی محبت. علی اکبر کا سر اٹھا کے حسین نے اپنے زانوں پہ رکھا. علی اکبر کا سر رکھنے سے حسین کا دل نہ بھرا. پھر علی اکبر کو سینے سے لگایا. علی اکبر کو سینے سے لگانے سے بھی دل نہ بھرا. روایت کہتی ہے وضع خدہ علی خدہ. پھر حسین نے اپنا رخسار علی اکبر کے رخسارے پہ رکھ دیا اور پہلا بہن کر کے کہا الگ دنیا بعد کرابا. علی اکبر تیرے بعد اس دنیا پہ خاک. علی اکبر اب میرا جینے سے دل اٹھ گیا. علی اکبر قد استراحت من غم الدنیا وہمہا. علی اکبر تو دنیا کے غموں سے نجات پا گیا. علی اکبر تیرا غریب بابا کہاں جائے؟ علی اکبر تو چلا گیا، تیرا غریب بابا کہاں جائے؟ بس عزادار ہو. اب علی اکبر کی لاش کو اٹھانے کا ارادہ کیا. ذرا تصور کرنا 57 سال کا بوڑھا باپ، 18 سال کا جوان بیٹا. کتنی مرتبہ حسین نے علی اکبر کی لاش کو اٹھانے کی کوشش کی. آخری جملہ عزادارو اور آپ کی عبادت تمام. حسین نے بڑی کوشش کی کہ میں اکبر کو اٹھاؤں، لیکن جب نہ اٹھا سکے پھر علی اکبر کو کربلا کی خاک پہ لٹایا. اپنے دوست سے حسین نے ابا اتاری یوں قیام کی جانب اشارہ کیا. کہا بنی ہاشم کے بچوں آؤ، حسین کے ساتھ اکبر اٹھاؤ. حسین بوڑھا ہو گیا، اب مجھ سے علی اکبر کا لاشا اٹھایا نہیں. اللہ لعنت اللہ. سارے بیٹھے رہیں، مرثیہ ہونا ہے ادھر، سارے بیٹھ جائیں دوست، مہربانی سارے دوست. کوئی تھوڑا نقصان ہویا ہے کربلا دی سرزمین تے میڈی آدھی حسین نے حسین ویر نو کیویں پرسا دیتا ہے بی بی آدھی ہے کیویں باج اکبر پئی نبدی ہے شبیر پھرا ایو درد سنا او کیویں باج اکبر پئی نبدی ہے شبیر پھرا ایو درد سنا. بی بی رج رمی درو کے آدھیے آپ ہم شیر دی چادر تے گل باہما پا ایو درد سنا. بی بی آدھی مقتل تو گھنا خیام تائی تائیں اوکھا سفار نبھایا اوتے کٹر دا دیکھ کے لگدا تائیں لاش میں لاش پہنچایا. ہاں نلا بہل کے علی اکبر دے ہائے حسین او ہاں نلا بہل دے علی اکبر دے کیا آہدہ ایو درد سنا. بی بی آدھی رو دی برچی سی
अकबर क्यों अलवाया सैयदा दा जदा छिकण लगा फल मर्जीदा किवें तड़पदा इहो दर्द सुना सैयदा दा मैं सुनिया पुत्तर दी लाश ते एक झट भी औखा लगे हो जद आखिरी साने अकबर दे हो तड़े कोलों पानी मंगदा हो तड़ी झोली विच हाय हो तड़ी झोली विच किवें मर गए तड़ा पुत्र दसा इहो दर्द सुना ओ जदा कटी है बरछी अकबर दी मैडी दी डूंगले मुक गई हाई ओ जदा कटी है बरछी अकबर दी मैडी दी डूंगले मुक गई हाई ओने आखिरी साने अकबर दे मैडी अपनी नबाज भी रोक गई है या हुसैन ओ ऐदामीरा तो मुहर्रम दी दुआ मंगण लगा सारे आमीन के है ऐदामीरा तो मुहर्रम शाला थमदी मोला थमे सारे आमीन आखनी है पिन्ना दे रात है आए दावीरा मुहर्रम ने शाला थमदी ओ दुख दर्द बिराद खण की ओ शालकाई हमशीर ओ अजो सैन नब दिया तन दी प्यारी हाय वो पल पल वारी ओ बैठी गल फिर हारा चुपे बिस्मिल्लाह जी दे रहो आदि आईना ने से दबो सैवीर रोकिया दी आई बाबे रोकिया दिया उजड़ी माजारा जैसे दबो सैवरी आदि हसन बिराद जैसे दबो सैवरी बड़ी मंजूर मजलिस आज की रात ओ रात अली दिया दिया सुतिया नहीं अदादारो अज दी रात समझा नहीं अज दी रात पिन दी रात और बना लिया दी वजह जो दावी रात
जावन आज हर मां अपने आयो बचड़े दी मेरे आ देखे जरो मेरा हर मां अपने आयो बचड़े दी ओ लगी ता तोल हलो आज दी रात पिन दी रात जागरा दिन तलार मसैद दिन तलार निकल दादा जो माँ अकबर दी आए वो अकबर दो ओ लगी ये सुनाई अपने लिए जमानो सीने के अखबार के अखो है अकबर आज माँ अकबर दिया ईरान की मलका आयो असगर ओ लगी बिगड़े वाल बड़े दंदल में सुचन लपया आखिरी रात हुसैन मजलूम नुरो वाला लियो सारे जवान बैठे हो ज्यादा नहीं पढ़ना सोच रिया एक गल बड़ा औखा जवान सुन लाए मैं पढ़ लवा मेरी दुआई ने ओ बुजुर्गो आई थी रात हसन का जमाना दी खुशी ने को अल्लाह जाने मैं रोवन आला एक और दुआ मंगे लगा आमीन खियाए सारे आमीन आखिए चूंकि थियां बड़ा निमाना दी हमारों ने जिसले जमीन लिए रात हमें दी रात टाइम हुए ते सैयद रो रो के आदाई थाम रात पई आई ओनु साम पाओ बचड़ा ओ मड़ी थी बासो ओ मुसकीना ओ हिकला पिलियो ओ मगबियो सैयद ने थाम रात पई आई ओनु साम पाओ बचड़ा ओ मड़ी थी मासो मुसकीना एक लाजेदा मैं मानेवी इवी हाजर प्योदा आसीना उन्हें मैं सारा बर्दाश्त कर ले सो जिसले जमीन लिए सैयद अकल मार के आदा जो शाह फरमाया ओ मैडा सोना बचड़ा आबाद रहो भाई जवानो हर वस्ती पइए आजो शाह फरमाया ओ मैडा यूसुफ हुसैनी आजो शाह फरमाया ओ मैडा दारी लहला ओ जरा उरिया पुत्रा और जवाने आजो रात आयो थाम पई ओ उठी देख बाहर आलाने मेरा कब मैंने फुफिया नु जिंदगी दी छेकड़ी अदान सुना बड़ी मजलिसों के एक लफ्ज जरूर आखे बहुत बड़े आलिम दीन मैं बैठ के सुनिया एक बड़ा जुमला आखे सुबह दी नमाज कदा नहीं करनी जितने हुसैनी बैठे हो एक दाहवीं सुबह की नमाज सुनिए 50 हुसैन सुबह की नमाज शहीद हुसैन दूसरा सुबह की नमाज समझना ही नहीं कदा ही नहीं करनी ओदी वजह जो पढ़ नमाज जो सुबह दी सैयद ओ दो सज रे सजा अन बुलाए हाथ पे अपा सुते अकबर दा ओ बैठे खा आयो गुरबात बैठा जी आख्या रो रो के आदा बैठा जागो मोको वैसी ओ दी खल आखा हाय हुसैन ओ जागो मोको वैसी ओ दी
بوٹا سی ابا آنکھوں پھرائے او نہ تو ہو سے نہ میں ہو سا او کن ویسیا اور دیوان ماتم حسین نوکنا سیدہ نہ تو ہو سے نہ میں مومنین اعلان سماعت فرما لیں آج رات ٹھیک 3 بجے شریکت الحسین میں اذان علی اکبر عصمت رضا سیاد صاحب پڑھیں گے. تمام مومنین سے التماس ہے کہ اذان علی اکبر میں